سوچئے، ایک پل میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مگر اصل سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز پہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ نہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ پوری انسانیت متفق ہے، وہ ہے موت۔ He was a good man. May he find peace. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا ایک حساب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت اور ان کی ٹیم اس کی روح نکالنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، بالکل امتحانی حال کی طرح۔ بس فرق اتنا ہے کہ امتحان کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ کسی کو ایک دن نصیب ہوتا ہے اور کسی کو 100 سال، لیکن ہر شخص کو ایک دن بلایا ضرور جاتا ہے۔ جب ایک مومن کا وقت پورا ہوتا ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کا چہرے روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں اور پاک کفن ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتے اے ہیں، پاک روح نکل جاؤ اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف چلو۔ روح آسانی سے نکل جاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے پانی کی بوند برتنوں سے۔ مومن کی روح پر نور اور سکون نازل ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی شخص دنیا میں ظلم اور کفر کرتا رہا ہو تو دوسرے چہرے والے فرشتے، ڈراونے چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس بدبودار کفن ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل اس روح سے کہتے ہیں، اے بری روح نکل جا اور اللہ کا عذاب اور حساب دینے کے لیے چالی جا۔ ایسی روح درد اور مصیبت کے ساتھ باہر نکالی جاتی ہے، جیسے کانٹوں میں پھنسا ململ کا دوپٹہ۔ اس وقت اس کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان اس دنیا میں کچھ عرصہ رہتا ہے، پھر موت کے ذریعے اپنے اصل سفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت کا لمحہ وہ لمحہ ہے جب روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ، رشتہ دار، ہمسائے سب روتے ہیں، پھر بھی اس شخص کے لیے ایک نیا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کے بعد جو سب سے زیادہ کام آتا ہے وہ تیاری ہوتی ہے جو انسان نے اس زندگی میں کی ہوتی ہے، ایمان اور عمل۔ جن لوگوں نے زندگی میں نیکیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں ان کے لیے قبر اور برزخ کا عالم سکون والا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے غفلت اور گناہوں میں زندگی گزاری ان کے لیے قبر تنگ اور پریشانی سے بھرپور ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اس مطلب کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اصل ہوش مند وہ ہے جو دنیا کی فانی مزے کو چھوڑ دے اور اپنے آخرت کے لیے اعمال اور اخلاق سدھارے۔ موت کے بعد ایک درمیانی منزل آتی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ دنیا اور قیامت کے درمیان ایک عالم ہے۔ یہاں انسان اپنے اعمال کا آغاز محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہوں تو قبر روشن اور آرام سے بھرپور ہوتی ہے، اگر برے اعمال کیے ہوں تو سختی اور تنگی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے کیے ہوئے دنیا کے اعمال سے ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، انسانیت، سچائی اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ قبر میں کچھ بنیادی سوال کیے جاتے ہیں۔ روایت میں مشہور ہے، انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ سوال پوچھنے والے انہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ جو انسان ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جاتا ہے ان سوالوں کا جواب اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اور جو انسان اس دنیا میں غفلت، کفر اور گناہ کرتا رہا ہو اس کے لیے یہی سوال بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ برزخ کے بعد قیامت کا دن آتا ہے۔ اس دن تمام انسان اکٹھے ہوں گے اور صرف اپنے اعمال اور ان کے نتائج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نہ جہانداری کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ مال و دولت کا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اس دن انسان کے اعمال کا ایک ذرہ بھی چھپایا نہیں جائے گا۔
ہر چیز کھل کر سامنے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بنیادیں حصے، وقت، جوانی، مال اور علم سب کا جواب دینا ہوگا۔ ان 4 چیزوں پر جو عمل ہم نے کیے وہی ہماری آخری منزل میں فیصلہ کریں گے۔ قیامت پہ ایک میزان ہوگا، ترازو، جہاں ہمارے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ جو اعمال بھاری ہوں گے اس کے نتائج ہمیں دیے جائیں گے، اور جو ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں جائیں گے۔ یعنی اگر کسی انسان کے اعمال، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو اسے نجات دی جائے گی، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، جو بہت دردناک چیز ہے۔ اس کے بعد پل صراط سے انسان کو گزارا جائے گا۔ جو انسان ایمان اور نیک عمل کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ آسانی سے، بہت تیزی سے اس پل کو پار کر جائیں گے، اور جو لوگ برے گناہگار ہوں گے ان کے لیے وہ مشکل راستہ ثابت ہوگا۔ آخرت کی منزل عام طور پر 2 ہی طرح کی ہوتی ہے، جنت جہاں سکون، راحت اور ہمیشہ کی خوشی ہوگی، اور دوزخ جہاں عذاب، پچھتاوا اور سختی ہوگی۔ یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کو ایسے گزارو کہ جب موت آئے تو وہ انسان کے لیے آسان اور روشن ہو۔ موت سے ڈرنا ضروری نہیں، مگر ہاں اس کی تیاری ضروری ہے۔ موت کی یاد انسان کو اپنے گناہوں سے روکنے اور نیک عمل کی طرف دعوت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم موت کو یاد کریں گے دنیا کی فانی چیزوں کا شوق کم ہو جائے گا اور ہم اپنا وقت بہتر استعمال کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی آخرت صرف اس کے اکیلے عمل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی فیصلہ ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ عمل نیک ہوں، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم پر اپنی رحمت اور مغفرت کرے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر دن اپنی زندگی کا حساب کرتا رہے، اپنے الفاظ، اپنے کردار، اپنے خرچ، اپنے رشتے، اپنے علم پر عمل، اور جو کمی نظر آئے اس کو سدھارے۔ جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو موت کا لمحہ ہمارے لیے ڈرنا نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہوگا۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب۔